نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله۔ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے، اور اس کے اسرار و عجائب کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے، اور بجا طور پر کہی گئی ہے کہ انسان جتنا اس پر غور کرتا جائے گا نئی نئی چیزیں برآمد کرتا جائے گا، اور چونکہ یہ ایک زندہ معجزہ ہے اور ہر آدمی پھر اپنے فہم کے اعتبار سے، اپنے ذوق کے اعتبار سے اور اپنے رجحانات کی بنیاد پر چیزیں اس سے اخذ کرتا ہے، استنباط کرتا ہے، لیکن اس کے بھی کچھ قواعد ہیں، اور وہ یہ کہ یہ استنباط ایسا نہ ہو کہ قرآن مجید کی کسی دوسری آیت سے ٹکرائے، یہ استنباط ایسا نہ ہو کہ کسی صحیح حدیث سے ٹکرائے، یہ استنباط ایسا نہ ہو کہ اجماع امت سے ٹکرائے۔ تو میں نے سورۃ النمل کی وہ آیات جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا سے متعلق ہیں، ان پر جب کچھ غور کیا تو میرے سامنے کچھ چیزیں آئیں، وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا گیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وورث سلیمان داود وقال یا ایہا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء ان ھذا لہو الفضل المبین۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ 1000 قبل مسیح کے لگ بھگ ہے، اور ان کے بعد وارث ہوئے ان کی سلطنت کے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ تو فرمایا کہ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ، اور انہوں نے قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، اور انہوں نے اعلان کیا، لوگو ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا گیا ہے، اور یہ ایک واضح برتری ہے، فضیلت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ تو یہاں جو بات اہم ہے سب سے پہلے کہ یہ فضیلت اور برتری جس کے بارے میں کہا گیا لہو الفضل المبین، یہ علم کے نتیجے میں حاصل ہوئی، اور علم اصل میں وحی کا علم ہے، ریولیشن کا علم ہے۔ تو بنیادی طور پر علم کی 2 قسمیں اسلام کے نزدیک ہیں، وہ جو عام طور پر تقسیم کی جاتی ہے وہ معتبر نہیں ہے۔ علم صرف 2 قسم کا ہے، ایک نافع علم ہے اور ایک غیر نافع علم۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع۔ تو یہ جو نافع علم ہے اس کی بھی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک وحی الہی پر مشتمل علم جو پیغمبر کے قلب پر القاء کیا جاتا ہے، اور دوسرا وہ علم جو مشاہدات اور تجربات کی روشنی میں ثابت کیا جاتا ہے اور جس سے بار بار ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ اشیاء کا علم ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا تھا، جس کے بارے میں کہا گیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بات کہی گئی وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے 3 قسم کی فوجیں، جنود کا ایک لفظ ہے یہاں پر، وہ جمع کی گئی تھی۔ تو ایک پرندوں کی فوج تھی، ایک جنات کی فوج تھی، اور ایک انسانوں کی فوج تھی۔ اور جنات ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ جیسے دوسری جگہ اس کا ذکر ہوا
کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے یہ بحر احمر میں غوطہ زنی کرتے تھے اور ہیرے موتی نکال کر لے آیا کرتے تھے، اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے تھے وہ. تو یوں سمجھیے کہ یہ فوج ایئر فورس بھی تھی اور نیوی بھی تھی اور آرمی بھی تھی. تو 3 قسم کی یہ فوج تھی. اور اس میں سب سے جو اہم لفظ ہے وَهُمْ يُوزَعُونَ، کہ وہ کنٹرول میں رکھے گئے تھے، وہ درجہ بندی کے ساتھ رکھے گئے تھے. یعنی ایذا اور توزیع وَهُمْ يُوزَعُونَ سے جو بات سامنے آ رہی ہے کہ کسی بھی ادارے کے لیے درجہ بندی کا ہونا اشد ضروری ہے، اور مراتب کا پاس و لحاظ بہت لازمی ہے. اس کے بغیر تنظیم چل نہیں سکتی. حفظ مراتب بھی ہو اور ہر مرتبے کے اعتبار سے ان کے حقوق اور فرائض کا واضح تعین ہو. اور یہ سارے اداروں کی بنیاد اصل میں اللہ تعالیٰ کے خوف کی بنیاد پر قائم ہے. یعنی جتنے ادارے ہیں، چاہے وہ خاندان کا ادارہ ہو، چاہے وہ مسجد کا ادارہ ہو، چاہے وہ یونیورسٹی کا ہو، چاہے وہ ریاست کا ادارہ ہو، اس کی بنیاد تقوی پر ہے، اور ادارے کا ہر فرد اپنی جگہ خلیفہ ہے. تو اسی لیے وہاں سورۃ الانعام کی آخری آیت 165 میں کہا گیا وَجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. تو آپ لوگوں کو، ہر آدمی کو، خلیفہ نہیں، خلفاء کا لفظ استعمال ہو، زمین پر خلیفہ بنایا گیا ہے، آپ کو اختیارات دیے گئے ہیں آپ کو. اور وہاں پھر کہا گیا کہ درجات کا تفاوت رکھا گیا ہے. بعض لوگوں کو بعض پر فضیلت عطا کی گئی ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ قیامت کے دن آپ کو جانچا جائے، پرکھا جائے، آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے اسی دائرے میں، ما آتاکم میں جانچا اور پرکھا جائے. تو یہ یوزعون وہم یوزعون سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ کوئی ہیپزرڈ قسم کی فوج نہیں تھی، کوئی غیر مرتب فوج نہیں تھی، بلکہ درجہ بندی، حقوق اور فرائض کا واضح تعین موجود تھا. اور یہ سارے ایک دوسرے کے سامنے جواب دیتے، اور ہر آدمی پھر اللہ کے آگے بھی جواب دے. اس کے بعد فرمایا گیا حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون. تو یہاں ایک دوسری بات معلوم ہوئی کہ ایک چھوٹی سی چونٹی کہتی ہے کہ کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر ہوا و جنود ہو، وہ اور ان کی فوج، وہ جو ہے کہیں تمہیں کچل نہ دے. یعنی ایک ایک شہری پر، ایک ایک فرد پر، ایک ایک بچے پر، چاہے وہ ایک معمولی اکائی کیوں نہ ہو، اس پورے نظام کا رعب ہونا ضروری ہے. جس ادارے میں رعب نہیں ہوگا کہ ان کا احتساب ہوگا، باسپرس ہوگی، پھر وہ ادارہ کامیاب نہیں ہو سکتا. اور اس کے بعد فرمایا گیا کہ اب یہ حالت جب حضرت سلیمان نے دیکھی، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، میں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ ہم اہم نکات کو نظر انداز نہ کریں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا وقال ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. اب خدا جب حسن دیتا ہے، نزاکت آ ہی جاتی ہے. جب آپ کو دیکھ کر چونٹیاں اپنی دلوں میں گھس رہی ہیں، لوگ آپ سے مرعوب ہیں، تو آپ کے اندر تکبر کا آنا ایک فطری امر ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام ابتداءً مسکرائے، دل کے اندر خوشی محسوس کی. فتبسم ضاحکا من قولها، ایک چھوٹی سی چونٹی، ایک معمولی سا کارکن اس کی اس بات پر
ان کے اندر ایک مسرت کا احساس پیدا ہوا، لیکن فوراً وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے کہا ربی اوزعنی، ربی اوزعنی۔ یہاں دیکھیے وہم یوزعون، فہم یوزعون کے بعد اوزعنے کا لفظ پھر دوبارہ آیا ہے، اور انہوں نے کہا اے اللہ مجھے قابو میں رکھ، مجھے ایسا تکبر عطا نہ کر کہ میں بے لگام ہو جاؤں، اور یہ میری جتنی حکومت ہے، سلطنت ہے، یہ تیری ماتحتی میں اور تیرے تقوی کے ماتحت ہے، اور مجھے ایسی توفیق عطا فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، اور یعنی ساری نعمتیں، اور ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک تو اقتدار کی نعمت ہے اور حکومت کی نعمت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی توفیق الہی اور وحی الہی کی نعمت ہے۔ وہ اللہ کے نبی بنائے گئے ہیں، انہیں آسمانی علم سے سرفراز کیا گیا، اور پھر یہ فرمایا کہ میرے ماں باپ پر جو کرم فرمائی ہوئی ہے میں اس کا بھی شکر گزار ہونا چاہتا ہوں، اور مجھے ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تیری رضامندی مقصود ہے۔ اور یہ ایک ایسا حکمران کہہ رہا ہے جس کی حکومت جنات پر ہے، انسانوں پر ہے، پرندوں پر ہے، جو پرندوں کی بولیاں جانتا ہے، اور پھر وہ بہت ہی عاجزی اور انکسار کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اپنی رحمت میں داخل فرما، اور اللہ کے جو نیک بندے پہلے گزر چکے ہیں ان کی صف میں مجھے شامل کر دے۔ تو یہاں یہ بات بالکل ہمارے سامنے 2 اور 2 4 کی طرح سامنے آتی ہے، چاہے وہ آرمی کا چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، چاہے وہ خاندان کا سربراہ ہو، چاہے وہ چیف ایگزیکٹو ہو۔ اسلام یہ تعلیم دینا چاہتا ہے کہ یہ سارے اختیارات اور یہ سارا اقتدار اس خالق کائنات کے ماتحت ہوگا جس کے احکامات ہمیں عطا کیے گئے ہیں، اور اس کی رضامندی مقصود ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے بہت سارے نیک بندے ہیں ان کی صف میں وہ بھی شامل ہو جائے۔ ایک انبیاء کی ایک پوری جماعت ہے، رسولوں کی ایک جماعت ہے، صالحین اور صدیقین اور شہداء کی جماعت ہے، اس میں وہ شامل ہو جائے۔ اور اس کے بعد پھر کہا گیا کہ وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ۔ یہ تفقد ادارے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، نگرانی اور جائزہ، اور ایک صف کا وہ جائزہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو دیکھ نہیں رہا ہوں، کہاں ہے ہدہد؟ اچھا ایک بات یہاں بالکل واضح ہے کہ ادارے کے سربراہ کے پاس کوئی غیبی علم نہیں ہوتا، چاہے وہ پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، الا یہ کہ اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اسے باخبر کر دے۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں گیا، ان کو نہیں پتا، ماں لیا کیا مسئلہ ہے، ہدہد کہاں ہے، میں اسے نہیں دیکھ پاتا۔ ام کان من الغائبین لأعذبنہم عذابا شدیدا او لأصبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ اب یہاں اس آیت سے ہمارے سامنے 2 باتیں آ رہی ہیں۔ ایک تو یہ کہ ادارے کا سربراہ ہر سنی سنائی بات پر اعتبار نہ کرے۔ دوسری چیز یہ کہ خوش فہمی میں بھی مبتلا نہ ہو، اس کی تصدیق بھی نہ کرے اور اس کی تکذیب بھی نہ کرے جب تک کہ دوسرے ذرائع سے اس کی تائید اور تصویب نہ ہو جائے۔ دیکھیے وہ تینوں امکانات پر غور کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہاں غائب ہے، اور میں اس کو سخت سزا دوں گا، یا پھر میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر اس کو کوئی معقول سبب بتانا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ سرکاری ڈیوٹی پر ہو سکتا ہے کہ وہ سرکاری کام پر ہو، اور خواہ میں نے اس کے بارے میں ایک غلط رائے قائم کی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ غافل ہے، اپنی ذمہ داریوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ یہ دونوں امکانات موجود ہیں، تو وہ کسی امکان کو خارج نہیں کرتے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ
او لیاتینی بسلطان مبین فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین۔ اور تھوڑی دیر ہی گزرے تھی کہ وہ حدود آ گیا، اور اس نے آ کر یہ کہا سر میں تو سرکاری ڈیوٹی پر تھا اور میں اچھا حضرت سلیمان کے پاس غیب کا علم نہیں تھا، ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا تھا، انہوں کا ڈپارٹمنٹ اپنا کام کر رہا تھا، وہ ہر ڈپارٹمنٹ کو اپنا کام کرنا چاہیے، اور لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ایک جزوی چیز کا علم سربراہ ادارہ کو بھی ہو، ایسا ضروری نہیں ہے، لیکن نگرانی بہرحال ہو اور احتساب ہو اور جائزہ ہو۔ اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں ایسی معلومات لے کر آیا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے، میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا کان ہوں، میں آپ کی آنکھ ہوں، میں آپ کا آدمی ہوں، میں ایک ادارے کا بہت اہم فرد ہوں۔ اور اس کے بعد وہ یہ کہتا ہے کہ میں سبا کی سلطنت سے یقینی معلومات لے کر آیا ہوں، اور وہاں کا جو نقشہ کھینچتا ہے وہ اس میں ساری تفصیلات بتاتا ہے، سیاسی معلومات بھی فراہم کرتا ہے، اقتصادی معلومات بھی فراہم کرتا ہے، اعتقادی معلومات بھی فراہم کرتا ہے، صنعت و حرفت کے بارے میں بھی بتاتا ہے۔ اور وہ کہتا ہے انی وجدت امرأۃ تملکہ، کہ میں نے وہاں یہ دیکھا کہ ایک عورت حکمرانی کر رہی ہے۔ ہم بعد میں بات کریں گے کہ ایک خاتون ہے، کافرہ ہے، مشرکہ ہے، سورج کی پوجا کر رہی ہے، لیکن قرآن مجید نے اس کی صفات کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے یہاں، اور یہ غور کرنا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں اس طرح تفصیلات بیان کی ہیں۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہ اوتیت من کل شیء، اسے ہر طرح کی چیزیں عطا کی گئی ہیں، یعنی مال و اسباب کی فراوانی ہے، حکمرانی کر رہی ہے، ملکہ ہے، وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، اور اس کے پاس ایک عظیم تخت ہے۔ اور پرانے زمانے میں جو تخت ہوا کرتے تھے اس پر ہیرے اور جواہرات جو ہے جڑے ہوئے ہوتے تھے، سونے اور چاندی کی چادریں ہوتی تھیں، مرصع تخت ہوا کرتے تھے، بادشاہوں کا ایک مزاج ہوا کرتا تھا۔ اور وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اللہ، اب اعتقادی چیزیں بتا رہا ہے، تخت کے بارے میں ان کی صنعت و حرفت، ان کے اعتقادات، ان کی معاشی حالات کو بتانے کے بعد وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر پیش کیا ہے۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور السبیل سے ان کو روک دیا ہے۔ السبیل، یہاں سبیل کے اوپر الف لام ہے، السبیل سے مراد الاسلام ہے، جیسے وہاں سورۃ دہر میں کہا گیا انا ہدیناہ السبیل، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، السبیل ہم نے آپ کو دکھا دیے، وہ راستہ، وہ خاص راستہ جو انبیاء کے ذریعے، وحی کے ذریعے اور بالخصوص آخری رسول اور آخری کتاب کے ذریعے سے دکھایا گیا ہے، وہ دکھا دیا ہے۔ اب آپ کو فریڈم آف ریلیجن ہے اور فریڈم آف فیتھ ہے، مذہبی آزادی ہے، آپ شکر گزاری کا رویہ اختیار کریں یا نہ شکری کا رویہ اختیار کریں۔ اس کے بعد فہم لا یہتدون، اس کے بعد جملہ معترضہ ہے، اور درمیان میں ایک تبصرہ کیا گیا ہے کہ اور بتایا گیا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی حکومتیں اور بڑے بڑے حکمران کس طرح توحید سے غافل ہو جاتے ہیں، اور جب کہ اللہ تعالیٰ ہی ایک الہ ہے اور رب عرش عظیم ہے، ایک عظیم الشان عرش کا مالک ہے۔ تو یہاں جتنے صاحب تخت و تاج ہیں ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک عرش ملکہ سبا کا تھا اور ایک عرش اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، اور یہ جو اصل عرش ہے وہ اللہ ہی کا ہے،
اصل اقتدار اور حکمرانی اللہ تعالیٰ ہی کو زیب دیتی ہے۔ حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری، حکمرانی اسی کو زیبا ہے۔ اور الا لہ الخلق والامر، یعنی جو خالق ہے وہی عامر ہو سکتا ہے، خالق ہو ہی کو اوامر کا اختیار ہے۔ کسی مخلوق کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے قانون سازی کرے، وہ لا گیور نہیں بن سکتا۔ اگر فروعی قانون سازی بھی مسلمان کرتے ہیں یا کوئی کرتے ہیں تو وہ اللہ اور رسول کے احکامات کی چھتری کے نیچے رہتے ہوئے کر سکتے ہیں۔ اللہ اور رسول کے احکامات کی چھتری سے باہر کسی بھی قسم کی قانون سازی وہ پھر جائز نہیں ہوگی۔ تو اب اس کے بعد پھر سلسلہ کلام بحال ہوتا ہے۔ جملہ معترضہ کے بعد وہ کہتے ہیں قال سننظر اصدقت ام کنت من الکاذبین۔ تو سننظر سے یہ بات معلوم ہوئی کہ وی شل چیک، اچھا تم صحیح انفارمیشن دے رہے ہو یا غلط، ہم دوسرے ذرائع سے اس کی تصدیق کریں گے۔ یعنی جس کو آپ کہتے ہیں کاؤنٹر انٹیلیجنس، نہ آپ اس کی تصدیق کیجئے نہ اس کی تکذیب کیجئے جب تک کہ دوسرے ذرائع سے حتمی معلومات آپ تک نہ پہنچ جائیں۔ اور یہ اداروں کے لیے ایک بہت ہی اہم اصول ہے، بہت ہی اہم اصول ہے۔ اور گھر میں بھی کوئی آپ کی بیوی کے بارے میں آ کے غلط بات کہتا ہے تب بھی آپ اس کو دوسرے ذرائع سے تصدیق کرتے ہیں۔ اسی طرح حکومت اور ریاست کا معاملہ ہے اور کسی بھی ادارے کا معاملہ ہے۔ اور اس کے بعد یہ بات درمیان میں چھوڑ دی گئی کہ جب انہوں نے دوسرے ذرائع سے تصدیق کی تو ہدہد کی معلومات صحیح ثابت ہوئیں۔ اب وہ کہتے ہیں اذهب بکتابی ھذا، یہ خط میرا لے کر جاؤ۔ دیکھیے ادارے کے سربراہ کے سامنے اپنے مقاصد اور اپنے نصب العین کا واضح تعین لازمی اور ضروری ہے۔ یعنی آپ شادی کرتے ہیں مثال کے طور پر، پہلے دن بیوی کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ہمارا جینا اور مرنا اللہ کے لیے ہوگا، ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ اگر ہمیں اولاد عطا فرماتا ہے یہ اولاد اللہ کے لیے ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک صالح معاشرے کی تشکیل اور تعمیر میں مددگار اور معاون بنا دے۔ ہماری اس شادی کا مقصد افزائش نسل ہے، تسکین ہے اور ایک نئے خاندان کی تشکیل اور تعمیر ہے۔ پہلے دن سے اس کا احساس ہونا ضروری ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے یہ بات بالکل واضح تھی کہ اس اقتدار کا مقصد توسیع دعوت اور توحید کی اشاعت ہے۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں حکمرانوں کو خطوط لکھے، بعینہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی اپنے اقتدار کو دعوت اسلام کے لیے استعمال کیا اور خط لکھا اس کو اور کہا کہ اس کو غیر محسوس طریقے سے وہاں بھیج دیا جائے اور ان کے سامنے پھینک دیا جائے اور دیکھا جائے فانظر ماذا یرجعون، کہ ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے یہاں سے ایک دوسرا نیا کردار آپ کے سامنے آتا ہے ملکہ سبا کا۔ بڑی ذہین خاتون ہے، بڑی انٹیلیجنٹ خاتون ہے، اور وہ کہتی ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم۔ اب وہ پہلے اس کے جو ملأ ہیں، یعنی یہ یہاں سمجھ لیجئے یہاں ملأ سے مراد فوجی کمانڈر ہیں۔ یہاں پر قرآن مجید میں ملأ کا جو لفظ آیا ہے عام طور پر اس کا ترجمہ سردار کیا جاتا ہے، لیکن آپ باریک بینی سے قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ محسوس کریں گے نوح علیہ السلام کے ملأ اور قسم کے تھے، لوط علیہ السلام کے ملأ اور قسم کے تھے، فرعون کے ملأ اور قسم کے تھے، شعیب علیہ السلام کے ملأ اور قسم کے تھے۔ تو باریک بینی سے پورے قرآن میں جہاں جہاں ان کا ذکر آیا ہے پوری قوم کا، ان کے لیڈروں کا، تو ان کی کیا صفات تھی ان کو دیکھنا پڑے گا۔ لفظی معنی ملأ کے بھرے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ مالدار ہوں
یا بڑے مناصب پر فائز ہوں، صاحب جاہ و جلال ہوں، تو یہ سارے، تو وہ یہ کہتی ہے کہ یہ ایک کتاب کریم ہے، یہ ایک بہت ہی معزز اور مکرم اور بلند پایا خط ہے، کتاب کریم ہے۔ دیکھیے اس کا تعارف ہی بڑے عجیب و طریقے سے کرتی ہے، انہ من سلیمان وانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ حضرت سلیمان کی طرف سے آیا ہے اور اس کا آغاز خدائے رحمان و رحیم کے نام سے ہوا ہے، خدائے رحمان و رحیم کے نام سے ہوا ہے۔ یہاں ایک درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر ایک لطیفہ سن لیجئے۔ مجھے ایک دوست کو کچھ پیسے بھجوانے تھے، میں ایک بینک گیا، ڈرافٹ بنایا، اس کے بعد ٹی سی ایس کے آفس میں پہنچا، تو میں نے کہا یہ کاغذ دو، اس نے کاغذ دیا، قلم لیا، اس میں لکھا کہ یہ ڈرافٹ میں بھیج رہا ہوں، السلام علیکم، اور رسید سے مجھے نوازی۔ تو اوپر میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا۔ ٹی سی ایس کا جو کلرک تھا وہ کہنے لگا سر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کاٹ دیجئے آپ۔ میں نے کہا کیوں کاٹوں؟ اس نے کہا کہ ہمارے ادارے میں بہت سارے غیر مسلم کام کرتے ہیں تو قرآن مجید کی بڑی بے حرمتی ہوگی، اس کے بجائے آپ 7 8 6 لکھ لیجئے۔ میں نے کہا کیوں کاٹوں، کیوں 7 8 6 لکھوں؟ 7 8 6 تو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے، بسم اللہ کے ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، بے پہ، سین پہ، میم پر۔ اور ملکہ سبا جو مشرکہ تھی، سورج کی پوجا کرتی تھی، اس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن لکھ کر بھیجی، تو میں کیوں نہیں بھیج سکتا؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط مختلف حکمرانوں کو لکھے اور اس میں یہی لکھا، قرآن کی آیت تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم۔ تو یہ بہت ساری جو غلط فہمیاں ہمارے ہاں عام ہیں، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اب دیکھیے اس خط میں ٹارگٹ اورینٹڈ خط ہے، ادھر ادھر کی لچھے دار وہ گفتگو نہیں کرتے، مقاصد پر، ٹارگٹس پر ان کی نظر ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، میرے اوپر چودھری بننے کی کوئی ضرورت نہیں، سیدھے طریقے سے فرما بردار بن کر حاضر ہو جاؤ، مسلم بن کر حاضر ہو جاؤ۔ اور اب وہ پڑھ کے سناتی ہے خط کور کمانڈرز کو، فوجی سرداروں کو۔ اس کے بعد قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری، اب تعارف دیکھیے، یہ سلیمان کی طرف سے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، کتاب کریم ہے، اور یہ الفاظ ہیں، یہ دھمکی ہے، اس میں یہ وارننگ ہے۔ اب آپ لوگ مجھے مشورہ دیجیے۔